بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وزڈم ڈیپتھ کے معزز ساتھیوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم نے گزشتہ ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات کے متعلق بیان کیا تھا۔ اس سے جڑے سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ کیا حالات و واقعات پیش آئے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ معزز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور کامل یقین تھا کہ جب کوئی آزمائش آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ پر اور بھی مضبوط اور پختہ ہو جاتا۔ اسی سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں بھی پیشوا بنا۔ اللہ نے فرمایا، ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام انجام دیے تو اللہ نے آپ کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ قیادت کا یہ منصب ان کی آل میں بھی باقی رہے۔ آپ کی درخواست قبول ہوئی اور امامت آپ کو دینے کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ کی نسل کے ظالم لوگ اس بات سے مستثنیٰ ہیں، بلکہ یہ منصب صرف ان افراد کو حاصل ہے جو عالم با عمل ہوں گے۔ اسی طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 26، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور آپ کی عظمت کا اظہار ہے جس کا مقابلہ کوئی اور شخصیت نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت ہاجر علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد کے قبائل کو اسی لیے بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ ان میں سے جو انبیاء مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کی صحیح تعداد صرف اسی کو علم ہے جس نے نبوت اور رسالت کا منصب دے کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں صرف خاتم النبیین سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غور و فکر کرتے تھے اور قدرت کے مناظر پر غور و فکر کرتے رہتے تھے، یہ کس طرح وجود میں لائے گئے۔ اسی کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں بیان کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے، ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے لے لیں۔ اس بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں کہ وہ کون کون سے پرندے تھے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے گوشت اور پروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو خوب ملا لیں، پھر اس ملے جلے گوشت کے حصے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس سے جڑ گئے۔ اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بلانے پر وہ پرندے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ اڑ کر آنے کی نسبت آپ زیادہ بہتر انداز سے مشاہدہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر عین الیقین کا درجہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر انہیں ان کا مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا۔ معزز دوستو، قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی زبردست تردید فرمائی، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے مذہب پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کے اصل پیروکاروں کی وضاحت فرما دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65 تا 68، جس میں اس کا مفہوم یہ ہے: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے اور وہ پہلے گزر چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اس کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور پیغمبر اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 15 مقامات صرف سورہ بقرہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 اول العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ معزز ساتھیو، حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس دور کا بہت ظالم بادشاہ تھا اور اس زمانے میں پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے 9 مولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ آپ بڑے ہوئے اور پھر وہ تمام عظیم واقعات رونما ہوئے جنہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر ہجرت کی، حران اور پھر شام تشریف لے گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ 127 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ آپ کی قبر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ الخیل میں واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعدد ایسی فضیلتیں عطا ہوئیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ انہیں اولیات ابراہیم کہا جاتا ہے، جیسے مہمان نوازی کی سنت جاری کرنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، معانقہ کرنا وغیرہ۔ یہ سب سنتیں بعد میں شریعت محمدی میں بھی باقی رکھی گئی۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہجرت انبیاء کی سنت ہے۔ جب کسی سرزمین پر دین پر عمل ممکن نہ ہو اور ظلم برداشت سے باہر ہو جائے تو اہل ایمان کو ہجرت اختیار کرنی چاہیے۔ یہی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تا قیامت اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ معزز ساتھیو، آج کی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور سلسلہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جب تک ہم سب کا اللہ نگہبان۔